بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین علیہم السلام ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ خداوند منان کے فضل و کرم سے کوشش ہوگی کہ ان چند جلسوں کے اندر سید الساجدین زین العابدین کہ اس مشہور خطبے کے بارے میں مختصر وضاحت پیش کی جائے، جو آپ کا عظیم خطبہ مسجد جامع اموی کے اندر تھا۔ معمولاً ہم لوگ اس خطبے کے چند جملات مختلف مجلسوں کے اندر سنتے ہیں، لیکن اس خطبے کو کامل طریقے سے معمولاً ہمارے ہاں ممبروں پر نہیں بیان کیا جاتا، جبکہ یہ وہ عظیم خطبہ ہے کہ جس خطبے کے اندر دین مبین اسلام کے کلیات کو نہایت خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ ان چند جلسات کے اندر اس پورے خطبے کو ولو ان کے مختصر انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس خطبے کے آغاز سے پہلے اس منظر کو اور اس مجمع کو تصور کریں کہ یہ خطبہ کس مجمع کے اندر اور کن حالات کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ یہ خطبہ سید الساجدین کا شام کے اندر خطبہ ہے۔ جیسے ہی انسان لفظ شام سنتا ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسا ماحول کہ جس ماحول میں معمولاً اہل بیت اطہار کے مخالفین ہیں۔ اصلاً شام کی تربیت اہل بیت کی دشمنی کی بنا پر رکھی گئی ہے۔ ایسے ماحول میں خطبہ ہے، اور دوسری طرف سے خطبہ دینے والا بھی
اتنی مصیبتوں اور مشکلات سے گزر کر آیا ہے کہ جن مشکلات اور مصیبتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سید الساجدین کربلا کے مناظر کو طے کر کے آئے ہیں. کربلا یعنی کائنات کی مصیبتوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے اور کربلا کو دوسری طرف سے رکھا جائے تو کربلا کی مصیبت اور عظیم ہے. اس مصیبت سے سید سجاد گزر کے آئے ہیں اور خود ہیں کس عالم میں؟ اسیری کے عالم میں. اور اسیری بھی کیسی اسیری کہ اگر انسان فقط خود اسیر ہو تو بہرحال ایک بات ہے، لیکن اس اسیری میں سید سجاد کے ساتھ بنات نبی ہے، زینب عالیہ جیسی پردہ دار بیوی ہے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں. اس عالم میں کیسے انسان بول سکتا ہے؟ اس منظر کو مد نظر رکھیں. اس منظر کے اندر سید سجاد یہ خطبہ ایراد کرتے ہیں اور جامع خطبہ کہ جس خطبے کے اندر توحید کے معارف کو بیان کیا جاتا ہے، انسان کے لیے موعظہ اور اخلاقیات کا بیان موجود ہے، نبوت کا تعارف موجود ہے، امیر المؤمنین کا تعارف موجود ہے، جناب سیدہ کا تعارف موجود ہے، اور خود نہضت کربلا کی عظیم تفسیر موجود ہے. یہ خطبہ ان تمام خطوط کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. ان مشکل حالات میں کہ جب اس مسجد اموی کے اندر سارے لوگ جمع ہیں، یزید اپنی نخوت، انانیت اس عالم میں موجود ہے اور ضمیر فروش خطیب کو کہتا ہے کہ جاؤ ممبر پر، اور ممبر پر جا کر امیر المؤمنین اور سید الشہداء یعنی حسین ابن علی کے بارے میں برا بھلا کہو. یہ خطیب جاتا ہے اور اس ممبر پر مسجد کے اندر ولی خدا کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے. جیسے ہی یہ برا بھلا کہتا ہے، وہاں پر سید الساجدین فوراً فرماتے ہیں ویلک ایھا الخاطب، ویل ہو تمہارے لیے اے خطیب، کیا کر رہے ہو؟ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر رہے ہو. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہو. ویلک ایھا الخاطب اشتریت برضا الخلق سخط الخالق، اس مخلوق کی رضایت کے لیے خدا کو ناراض کر رہے ہو. فتبوأ مقعدک من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم بناؤ. اور پھر سید سجاد فوراً یزید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یا یزید، یہاں پر بھی اقتدار کے ساتھ بولنا دیکھیں، نہ خلیفۃ المسلمین، نہ امیر المؤمنین، نہ حاکم، یا یزید، اس طریقے سے خطاب. اے یزید اذن لی حتی اسعد علی ہذہ الاعواد، مجھے اجازت دو تاکہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں. ظاہر میں مسجد ہے، ممبر بنا ہوا ہے، لیکن سید سجاد اس ممبر کو ممبر نہیں کہتے، کہتے ہیں حتی اسعد علی ہذہ الاعواد، اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں.
کیوں؟ اس لیے کہ شاید سید سجاد متوجہ کرنا چاہتے منبر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر حق کو بیان کیا جائے، جب حق کے خلاف بولا جائے بے شک وہ منبر ہو لیکن وہ لکڑیوں کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ حتیٰ اسعد علی ھذہ الاعواد فاتکلم بکلمات اللہ فیہن رضا، میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں اور کلمات الہی کی تلاوت کروں۔ اللہ اکبر! یعنی گویا کہ سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ زبان تو میری ہوگی لیکن اس زبان پر جاری ہونے والے الفاظ خدا کا کلام ہوگا۔ یعنی میں اس جگہ پر جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ کلمات خدا کیا ہے۔ ایسے عالم میں بہرحال یزید مانے بننا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہے گا، لیکن یہ تو وہ جانتا تھا کہ کیا کہے گا۔ آئے سید سجاد اور توحید کا ایک مفصل بیان ذکر کیا کہ ان تفصیلات کے ساتھ تو ہم یہاں پر بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن بہرحال ترجمہ کرتا ہوں جلدی میں۔ ایسے عالم میں توحید کے اس مفصل بیان کی کیا ضرورت ہے؟ گویا کہ سید سجاد بتانا چاہتے ہیں آج جو میں اس اسارت کے عالم میں ہوں، یہ جو کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے، یہ جو بنات رسول اللہ قیدی بنے ہیں، ان تمام کے اصل پس منظر کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، اس کے اصل عامل اور سبب کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو اس کا اصل عامل اور سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے توحید کو نہیں پہچانا۔ اگر ان لوگوں نے توحید کو پہچانا ہوتا، اگر ان کو خدا کا پتہ ہوتا، تو پھر ولی خدا اس طریقے سے رسیوں کے اندر بندھا ہوا نہ ہوتا۔ حجاب الہی، عزت خدا اس طریقے سے بازاروں میں نہ پھرائی جاتی۔ یہ لوگ توحید سے غافل ہیں، لہذا ابتدا میں توحید کا بیان، وہ دقیق عمیق بیان سید سجاد شروع کرتے الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ۔ اللہ اکبر! تصور تو کرے، اتنی مصیبتوں کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد زبان پر جملات یہ جاری ہوتے ہیں الحمدللہ، سب تعریف ہے خدا کے لیے، الذی لا بدایۃ لہ، خدا یعنی وہ ذات کہ جس کا آغاز نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ موجود جس کا آغاز ہو وہ خدا نہیں بن سکتا۔ آغاز ہو یعنی پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا یعنی خدا نہیں ہے۔ خدا وہ کہ جس کے آغاز کا آپ تصور نہیں کر سکتے، آغاز نہیں ہے اصلا، واجب الوجود یعنی یہ الذی لا بدایۃ لہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس بخش پر اگر رکوں گا تو بہت زیادہ تفصیلات ہیں، صرف ترجمہ کر کے گزرتا ہوں تاکہ وہ اصل جو خطبے کے اندر جملات ہیں وہاں پر کچھ رکنا چاہوں گا۔ الدائم الذی لا نفاد لہ، وہ خدا جو دائم ہے، ابدی ہے، جس کے ملک و سلطنت کا نفاد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے۔ گویا کہ اس توحید کی تبیین میں بھی بیٹھے ہوئے اس مغرور حکمران پر تعریض کی جا رہی ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے یہاں پر بیٹھا ہے تو ہمیشہ ایسے ہوگا؟ نہ، دائمومت، ہمیشگی، ابدیت فقط خدا کے لیے۔ الاول الذی لا اول لاولیتہ، ایسا اول ہے جس کی اول کے لیے اولیت نہیں ہے۔ یہ عجب ہے، یہ خداوند متعال کا اسم مبارک اول و آخر،
دقیق ترین اسم ہے، اول ہے لیکن ایسے اول نہیں ہے کہ اس کی اولیت کو آپ معین کریں یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، نا، یہ ایسا اول ہے کہ جس اول کا دوم نہیں ہے، اس کی وحدت عددی نہیں ہے کہ اپنے مقام پر تفصیلات کہ دیکھیں عمیق ترین توحید اس عالم میں بیان کر رہے ہیں سید ساجدین، والآخر الذی لا آخر لآخریتہ، ایسا آخر ہے کہ اس کی آخریت کے لیے آخریت نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ اس کی اولیت کا آغاز ہو، اس کی سلطنت کا آغاز ہو اور یہاں پر جا کر ختم ہو جائے، نہ ایسے نہیں ہے، اصلاً تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ وجود لا متناہی ہے، وجود لا متناہی کا نہ آغاز ہوتا ہے نہ انجام ہوتا ہے۔ خود یہ توحید کے عمیق ترین بیانات سید سجاد اس جگہ پر بیان کر رہے ہیں کہ بہرحال یہاں پہ رکتا نہیں، آگے چلتا ہوں۔ الباقی بعد فناء الخال، ایسا اول ہے، اس کی ایسی بقا ہے، جب سب کچھ فانی ہو جائے گا یہ باقی رہے گا، کسی چیز کو بقا نہیں، اسی خدا کو بقا ہے، نہ تیری اس سلطنت کو بقا ہے، نہ تیرے اس مال کو بقا ہے، نہ تیری عمر کو بقا ہے، نہ تمہارے اس ظاہری شان و شوکت کو بقا ہے، نہ بقا فقط خدا کو حاصل ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں یہاں پر قید کر دیا، یعنی بہت بڑا تیر مار لیا؟ نہ، ہم اس خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو باقی ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے فنا نہیں ہے، فنا اس کے لیے جو خدا سے کٹا ہوا ہو۔ الباقی بعد الفناء الخال، قدر اللیالی والایام، اس رات و دن کو اس نے مقرر کیا، وقسم فیما بینہم الاقسام، ہر ایک کا حصہ اس کے اندر تقسیم کیا، فتبارک اللہ الملک اللہ، اللہ اکبر، بابرکت ہے وہ اللہ، الملک بادشاہ وہ ہے تو کیا ہے، اللام وہ ہے تو کیا ہے۔ اب یہ توحید بیان کر رہے ہیں سید الساجدین۔ اچھا، توحید کو بیان کیا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے اندر بیماری ہے، ان لوگوں کے اندر خاموشی کی بیماری ہے، ان کے اندر تماشائی بہت سارے بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے فرزند رسول شہید ہوا، ان کے سامنے جگر گوشہ بطول شہید ہوا، یہ خاموش تماشائی بنے رہے، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ تھے، ان کے اندر بیماری کیا تھی؟ ان کے اندر بیماری یہ تھی کہ انہوں نے آخرت کو بھلایا۔ امام اسے کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی لوگوں کو موعظہ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، ہدایت بیان کر رہے ہیں۔ ایھا الناس احذرکم الدنیا، میں تمہیں دنیا سے برحذر کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں دنیا سے، وما فیہا، اور جو دنیا کے اندر ہے اس سے خبردار کرتا ہوں۔ یہ 4 دن کا زرق و برق ہے، انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ فَإِنَّهَا دَارُ زَوَالٍ، یہ ختم ہونے والا دار ہے۔ قَدْ أَفْنَتِ الْقُرُونَ الْمَاضِيَةَ، بہت ساری امتیں، گزشتہ امتیں فانی ہو گئے۔ وَهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ أَمْوَالًا وَأَطْوَلَ أَعْمَارًا، تم کیا ہو، تم سے زیادہ وہ مالدار تھے، تم کیا ہو، تم سے زیادہ ان کی عمر تھی، لیکن بالآخر فانی ہو گئے۔ خوب اس مسجد کے اندر لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں۔ وَقَدْ أَكَلَتْ تُرَابُ جُسُومَهُمْ، یہاں پر بھی دقت دیکھیں، ان معارف کا بیان دیکھیں۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کے جسم کو
اس مٹی نے کھا لیا. یہ نہیں سید الساجدین فرما رہے کہ ان کو مٹی نے ختم کر دیا، نہ، مرنے کے بعد بدن، جسم مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے لیکن حقیقت دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتی ہے. وقد اکلت تراب جسومہم، جسم کو مٹی کھا گئی. وغیر احوالہم، لیکن ان کی حقیقت، ان کے احوالات تبدیل ہو گئے. یہاں پر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے والے تھے. افتطمعون بعدہم، اتنی حقیقتوں کے بعد بھی تم اس دنیا کا لالچ کرتے. ہیہات ہیہات، اللہ اکبر، دور ہے یہ دنیا کی محبت، دور ہے یہ دنیا کی رنگینی. عجب بیان ہے. فلا بد من اللحوق والملتقى، حتماً تم بھی ان کے ساتھ ملو گے، حتماً تم بھی ان کے ساتھ ملاقات کرو گے. فتدبروا فیما مضى من عمرکم وما بقی، کیوں نہیں سوچتے کیا کر چکے ہو اور آگے کیا کرنا ہے. تدبر کرو. وافعلوا فیہ ما سوف یلقاکم، اس کے اندر وہی کام کرو جس کے ساتھ تم نے ملاقات کرنی ہے. بالاعمال الصالحہ قبل انقضاء الاجل و فراغ الامال، اجل کے ختم ہونے سے پہلے، امیدوں کے ختم ہونے سے پہلے اعمال صالحہ کو کرو. فَأَن قَرِيبٍ تُؤْخَذُونَ مِنَ الْقُصُورِ إِلَى الْقُبُورِ، اللہ اکبر. ان قریب تمہیں ان محلات سے کھینچ کے قبور کے کھڈوں کے حوالے کیا جائے گا. ان قصور اور محلات سے تمہیں نکالا جائے گا. وَبِأَفْعَالِكُمْ تُحَاسَبُونَ، فقط اپنے اعمال کے ذریعے سے تمہارا حساب ہوگا. یہ جملہ حصر والا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ان نزاکتوں کی طرف نہیں جاتا. فَكَمْ وَاللَّهِ مِنْ فَاجِرٍ قَدْ اسْتَكْمَلَتْ عَلَيْهِ الْحَسَرَاتِ، خدا کی قسم کتنے فاجر گزرے کہ ان پر حسرات ان کی کامل ہو گئی. جب مر رہے تھے تو حسرتوں میں تھے، اے کاش ہم یہ کر لیتے. جنہوں نے اپنی زندگیاں ان مال کے اندر، دنیاوی رنگینیوں کے اندر اپنے آپ کو برباد کر دیا تھا، سید الساجدین فرماتے کہ وہ ان کی خواہشات حسرات کے اندر تبدیل ہوئی. کیوں نہیں سوچتے؟ وَكَم مِّن عَزِيزٍ قَدْ وَقَعَ فِي مَسَالِكِ الْحَلَقَاتِ، کتنے ایسے عزیز تھے اپنے آپ کو غالب سمجھنے والے تھے لیکن ہلاکتوں کے راستوں میں ہلاک ہو گئے. حَيْثُ لَا يَنْفَعُ النَّدَامُ وَلَا يُغَاثُ مَنْزَلًا، بیدار ہو جاؤ کہ اس وقت پشیمانی پھر فائدہ نہیں دے گی. وَلَا يُغَاثُ مَنْزَلًا، اور جو ظالم ہے اس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور جو کچھ کیا ہے، کہ میں نے عرض کیا کہ خطبے کے دقیق جملات ہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن مجید کی آیات کا اقتباس، جو عمل کرے گا اس عمل کو وہاں پر پائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. توحید کو بیان کیا، آخرت کو بیان کیا، موعظہ بیان کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سید سجاد متوجہ ہوتے ہیں اس مجمع کی طرف. ایھا الناس، توحید کا بیان ہوا، موعظے کا بیان ہوا، معاد کا تذکر دیا گیا. پھر متوجہ ہوتے ہیں یہ جو یہاں پر خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہے، اس کے اندر خلافت کی کوئی بھی صفت نہیں ہے. اُعْطِینَا سِتًّا وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، یہ شام کا ماحول ہے. جنہوں نے اہل بیت کو سنا نہیں ہے، جو اہل بیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، ایسے ماحول کے اندر سید سجاد فرماتے اُعْطِینَا سِتًّا،
6 چیزیں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں پوری کائنات پر فضیلت عطا کی ہے. مولا فرماتے ہیں اُعْطِینَا الْعِلْمَ، ہمیں علم عطا کیا گیا. اچھا اس لب و لہجے کو بھی دیکھیں. مولا یہ نہیں کہتے ہم عالم ہیں، مولا یہ نہیں فرماتے کہ ہم بردبار ہیں، مولا یہ نہیں فرماتے کہ ہم سخاوت اور سماحت و بزرگی والے ہیں، نہ، بلکہ کہا اُعْطِینَا، ہمیں عطا کیا گیا کیا؟ العلم. یہ جو ہمارے پاس علم ہے، اس علم کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے فقط یہی کہنا کافی ہے اُعْطِینَا، یہ خدا کی عطا ہے، ہمیں خصوصیت سے عطا کیا گیا ہے. علم ہمارے پاس ہے. والحلم، کہ علم اہل بیت کے بارے میں کیا گفتگو کروں میں یہاں پر، کہ بہرحال آپ سب لوگ جانتے ہیں، لہٰذا میں اس کو اتنا زیادہ نہیں بیان کرتا. ہمیں علم عطا کیا گیا. والحلم، ہمیں حلم اور بردباری عطا کی گئی ہے کہ سید الساجدین سے بڑا حلیم کون ہے؟ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جگہ جگہ پر حلم سید الساجدین کے عجیب قضایا تاریخ کے اندر بھرے ہوئے ہیں. ایک بندہ ہے برسر بازار، سید السجاد کو برا بھلا کہتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم سید سجاد اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں. کہا چلو دیکھو سجاد کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. راستے میں جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اگر فقط شخصی بات ہو وہاں پر آئے، کہا اے بندہ خدا، جو تو نے کہا اگر میرے اندر ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر میرے اندر نہیں ہے تو خدا تجھے معاف کرے. وہ سننے والا پاؤں پہ گر پڑتا ہے. اے سید سجاد، میں اپنے الفاظ میں کہوں ان تمام چیزوں کا میں اہل ہوں، آپ کے اندر بھلا کہا ہے. علم ہمیں عطا کیا. والسماح، سماحت سخاوت سے بھی برتر ہے. سخاوت یعنی میرے پاس ہو پھر کسی کو کچھ دوں. سماحت اور بزرگی یعنی جب بھی سائل آئے، کبھی بھی سائل آپ کے دروازے سے واپس نہ جائے. بزرگی اس خاندان کے اندر ہے، سماحت یہاں پر ہے. کہ مشہور قصہ ہے کہ آپ نے سنا بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس سائل آتا ہے، مولا گھر جاتے ہیں، وہاں سے کچھ اٹھاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، بعد میں اس سائل کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا یہ سائل جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا گویا کہ اپنی تمام آبرو کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے میرے سامنے پیش کر رہا تھا، اور جب میں اس کو دے رہا تھا حتماً اس کے چہرے پر شرمساری کے کچھ آثار آ رہے تھے. مجھ حسین ابن علی کی کرامت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ اس سائل کے چہرے پر یہ شرمندگی کے آثار بھی آئے. خوب سماحت، بزرگواری یعنی یہ. والفصاح، فصاحت ہمارے پاس ہے. کہ البتہ ذکر کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو خصوصیت سے کیوں ذکر کر رہے ہیں سید سجاد. والشجاع، شجاعت ہمارے پاس ہے، بہادری ہمارے پاس ہے. والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور ایک اور چیز، وہ ہم ہی ہیں جن کی محبت کو خدا نے مومنین کے قلوب کے اندر رکھا ہے. اچھا آج یہاں پر میں اپنے بیان کو روکتا ہوں، اور انشاءاللہ کل خطبے کا اگلا حصہ ذکر کریں گے، لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. آخر سید سجاد ان 6 چیزوں کو خصوصیت سے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیا فلسفہ ہے ان کے اندر
کہ مولا ذکر کرتے ہیں کہ اُعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. خوب ان میں کیا ہے؟ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ فقط اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں؟ نہ، صرف اپنی تعریف نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ حقیقت میں یہاں پر سید سجاد احتجاج کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، سامنے والے کی منطق کو خراب کر رہے ہیں. وہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول بنا کر منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہے، مولا بیان کرتے ہیں کہ یہ اہل نہیں ہے اس منبر کا، یہ خلافت کی اہلیت نہیں رکھتا. اصلاً اس کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا خلیفہ جو رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھا ہو، اس کے اندر چند خاصیتوں کا ہونا ضروری ہے. جب رسول اللہ کا جانشین ہے تو وہ عالم ہونا چاہیے. خب تمہارے پاس علم کہاں ہے؟ پیغمبر اکرم کا جانشین وہ بنے جو عالم ہو. لوگ اگر اس سے کچھ پوچھنے آئیں تو پریشان نہ ہو. ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کو زمین کی فقط نہیں، آسمان کی بھی خبر ہو. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے تھے سلونی سلونی. بخاری کے اندر روایت ہے. البتہ یہ اور بات ہے کہ سامنے والوں میں ایسے لوگ ملے کہ جب پیغمبر کہتے تھے سلونی تو سامنے والا اٹھ کے سوال کرتا تھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے. یہ عیناً بخاری کی روایت ہے، عیناً بخاری کی روایت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس سلونی کہنے والے کی جگہ پر بھی تو وہ آنا چاہیے نا جو خود صاحب سلونی ہو. اور یہی بات رسول اللہ کو کہنے والے نے کہا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے. جب امیر المؤمنین نے سلونی کہا تو اٹھ کے پوچھنے والا پوچھتا ہے میری داڑھی کے بال کتنے ہیں. یہ ایسے لوگ ملے، لیکن جو بیٹھنے والا ہے وہ عالم ہونا چاہیے. تو نااہل ہے کیونکہ تمہارے پاس علم نہیں ہے. والحلم، رسول کے منبر پر وہ بیٹھے جو رسول کی بردباری کا وارث ہو. تمہارے اندر علم کہاں ہے؟ رسول کے جس کا اخلاق قرآن ہے، جس کے اخلاق کے بارے میں قرآن کا انک لعلی خلق عظیم، خوب علم کا مالک ہونا چاہیے. والسماح، بزرگواری ہونی چاہیے. یہ خود تمام مسلمانوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ ایک جنگ کے اندر کوئی صحابی بیان کرتا ہے، درج اول کی حدیثی کتابوں میں سیاہ ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. صحابی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، جنگل تھا، مختلف لوگ صحابہ ادھر ادھر چلے گئے. ایک جگہ پر رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، ساتھی ادھر ادھر تھے. تھوڑی دیر کے بعد آ کر دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا جب تم لوگ چلے گئے میری تلوار پڑی تھی، اس نے یہ تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر کہتا ہے کہ اے کائنات کے رسول نبی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ خوب رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ بچانے والا ہے. اچھا، پیغمبر کے اس توکل کو دیکھ کر، اس شجاعت کو دیکھ کر سامنے والا پشیمان ہو جاتا ہے اور وہیں پر کلمہ پڑھتا ہے. خوب ایسی شجاعت کا مالک سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہے، مار دے گا، لیکن نہ کوئی پریشانی نہیں. وہاں پر بھی خدا پر اتنا ہی توکل ہے. اس منبر پر وہ بیٹھے جو شجاعت نبوی کا مالک ہو. وہ شجاعت ہے، اس کے اندر شجاعت ہونی چاہیے. تمہارے اندر کہاں شجاعت ہے؟ والفصاحہ، فصاحت کا مالک ہو.
کہ بہرحال وقت گزر گیا، اس کی وضاحت میں کل کروں گا۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور سب سے بڑھ کر یہ ظاہری طور پر مال کے ذریعے سے، ملکیت کے ذریعے سے لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے لیے بھی کسی کے دل میں محبت نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس خلافت پر وہ بیٹھے جس کی محبت کو خدا نے مومنین کے دلوں میں ڈالا ہو۔ کہ سید سجاد کا برہان ہے، استدلال ہے کہ تو اہلیت نہیں رکھتا۔ خلافت کے لیے یہ شرائط ہیں جو ہمارے اندر ہیں، تمہارے اندر نہیں ہے۔ اچھا، یہ خلافت کے سارے شرائط ہمارے اندر ہیں، فقط یہ شرائط نہیں ہے بلکہ ان خلافت کے شرائط کے علاوہ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، 7 چیزیں ایسی دی ہیں خدا نے جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ کہ بہرحال یہ کل کا بیان ہے کہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ ہاں عزیزان من، یہ سید سجاد ہے۔ بہت مصیبتیں دیکھی، بہت بڑے مصائب جھیلے سید سجاد نے، تاریخ میں تصور نہیں کر سکتے اتنے مصائب۔ صرف ایک جملہ مصیبت کا عرض کروں گا۔ کسی بھی جوان کے لیے مرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے ارباب منبر پڑھتے ہیں، گرچہ مجھے مقتل کی کتابوں میں نہیں ملا، میری نظروں سے نہیں گزرا، میں نے نہیں پڑھا، نہیں کہتا کہ نہیں، شاید ہو، میں نے نہیں دیکھا، لیکن بہت سارے علماء سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ جب کوفہ کے دربار میں سید سجاد پہنچے تو ایک سائل آگے بڑھ کے آتا ہے، کہتا ہے مولا، اسی کوفہ کے دربار کے اندر ایک اور بنی ہاشم بھی آیا تھا، لیکن جب وہ آیا تھا اس کا سینہ تنا ہوا تھا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہا تھا، لیکن سید سجاد میں کیا دیکھتا ہوں، آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ مولا اسی جگہ پر مسلم بھی تھا، لیکن ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہا تھا، کمر تنی ہوئی تھی، سینہ تنا ہوا تھا، بڑے غرور کے ساتھ ابن زیاد سے گفتگو کر رہا تھا۔ مولا یہ کیا، آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ تو سید سجاد کہتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب مسلم ابن عقیل یہاں پر آئے تھے تو مسلم کے ساتھ زینب نہیں تھی، جب مسلم ابن عقیل یہاں پر آئے تھے بنات النبی اس کے ساتھ نہیں تھی، میرے ساتھ اس دربار کے اندر زینب ہے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھلا سجاد کی نگاہیں کیسے نہ جھکے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔